السلام علیکم۔ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ لسبیلا کے اندر جو ایک نیا مہم چلی ہے ایک ضلع بنانے کے، اس کے حوالے سے ہے۔ اس میں ایک موقف صالح بھوتانی صاحب نے بڑا پیش کیا کہ جی جب نیا ضلع بنے گا تو ترقی ہوگی، کام ہوگا، بہتری آئے گی۔ کیا ڈسٹرکٹ تربت کے اندر ترقی اسی لیے آئی کہ وہ ایک نیا ضلع بن گیا، وہاں 4 MP ہیں؟ کیا خضدار کے اندر ترقی اسی لیے ہوئی کہ وہ خود ایک نیا ضلع بن گیا اور باقی ضلع اس سے ہٹ گئے؟ اور کیا بلوچستان کے باقی اضلاع صرف اس لیے ترقی کر گئے کہ وہاں نئے ضلع بن گئے؟ یقینی طور پہ ایڈمنسٹریشن حوالے سے ایک ضلع کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی باقی خامیوں کو چھپانا میرا خیال بڑا ناانصافی ہوگا۔ 9 دفعہ MPA منتخب ہونے والے صالح بھوتانی صاحب، یقینی طور پہ عوام ان سے ضرور یہ پوچھے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک اتنا چھوٹا سا شہر جس کی میرے خیال سے آبادی اور جس کی جو زمینی رقبہ ہے وہ خضدار شہر سے بھی بڑا نہیں، وہ تربت شہر سے بھی بڑا نہیں، وہ پنجگور شہر سے بھی بڑا نہیں، پشین سے بھی شاید بڑا نہیں، لیکن 9 دفعہ مسلسل MPA نہ صرف بننے والے بلکہ وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر رہتے ہوئے بھی اس شہر کا نہ کوئی ڈھانچہ بن سکا، نہ اس کی کوئی شکل بن سکی، نہ اس میں کوئی ترقیاتی کاموں کا وہ عمل یا ایسا کام نظر آیا ہو جس کو کم از کم دیکھ کے لوگ یہ ضرور کہیں کہ جی ماشاءاللہ اتنا کام ہوا ہے۔ ہب پل سے لے کے دارو ہوٹل شاید 4 کلومیٹر بھی نہیں ہے، اور پیرکس کا علاقہ کا شامل بھی کر لیں اور پھر ساکران کا کر لیں، ہب کی حدود کے اندر یہ بھی کوئی تقریباً 8-10 کلومیٹر سے بڑا ایریا نہیں ہے۔ سالانہ اتنے بجٹس کا خرچ اور ان کو صرف دریجی تک محدود کرنا اور ہب پہ، گڈانی پہ اور وندر پہ نہ خرچ کرنا ایک بڑا سوال بنتا ہے، اور یہ ایک سوال میرے خیال صالح بھوتانی صاحب کے لیے بنتا ہے کہ اتنے اقتدار میں ہونے کے باوجود وہ کیوں ان 3 بڑے شہروں کے اندر میگا پروجیکٹس نہ لا سکے، کیوں بہت بڑے اسپتال نہ لا سکے، کیوں بڑے بڑے ہائی سکول، ماڈل ہائی سکول نہ لا سکے، کیوں ماڈل کالجز نہ لا سکے، کیوں یونیورسٹیاں نہ لا سکے، پولی ٹیکنک کالج نہ لا سکے، بلوچستان ریزیڈینشل کالجز نہ لا سکے، کیڈٹ سکول نہ لا سکے، یا بہت بڑی بڑی عمارتیں یا بہت بڑے منصوبے یا بہت بڑے بڑے روڈ نہ لا سکے۔ یہ ہب بائی پاس کے حوالے سے بھی صرف افتتاح کرنا کافی نہیں تھا، پھر الحمدللہ یہ ہماری حکومت ہے جس نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ جام غلام قادر ہاسپٹل میرے دادا کے دور میں بنا، ہب انڈسٹریل ایریا اسی دور میں بنا، ہب کے ہائی سکولز، ہب کے اندر باقی سارے منصوبے، اسی طرح گڈانی شہر کو آپ جا کے دیکھ لیں، وندر شہر کو آپ جا کے دیکھ لیں۔ کیا دریجی جیسے شہر یہ نہیں بن سکتے جو کہ صرف 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کا ایک محدود شہر ہے، جس کے اندر آبشار بھی ہیں، جس کو لوگ اور بہت سارے لوگ دیکھ کے واہ واہ کرتے ہیں کہ جی کیا منصوبہ بندی ہے، کیا کام ہے، لیکن وہاں نہ کوئی گاؤں ہے، نہ وہاں کوئی رہتا ہے، چند سرکاری عمارتیں ہیں اور باقی لوگوں کے اپنے پرائیویٹ گھر ہیں، اور چند لوگوں کے میں کہہ سکتا ہوں ایک گاؤں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی لوگ گوگل ارتھ پہ جا کے اگر اس کو دیکھ لیں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ وہاں آبشار، وہاں فوارے، وہاں گارڈن، وہاں ڈبل روڈ، وہاں اسٹریٹ لائٹیں، یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی ہیں تو ہب شہر میں کیوں نہیں بن سکتی تھیں؟ بلکہ ہب شہر کا تو زیادہ حق بنتا ہے، ہب شہر ووٹ بھی دیتا ہے، ہب ایک بہت بڑا علاقہ بھی ہے۔ اور جب ہم نے اپنے دور اقتدار میں کام کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگ اس پہ بڑے بے چین ہوئے کہ چیف منسٹر صاحب یہاں پہ کیوں کام کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب اپنی مجبوری میں اس لیے کام کر رہے ہیں کہ کم از کم اس شہر کا کوئی ڈھانچہ نکلے، کوئی بائی پاسز بنے، کوئی بڑے بڑے منصوبے بنے، کوئی روڈ بنے۔ آج سیوک سینٹر بھی ٹاؤن کمیٹی کی مرہون منت ہے، اس دور میں بنا، ڈرینیج کا سسٹم بھی اس دور میں بنا، بہت ساری گلیاں نالیاں اسی دور میں بنی، اسٹیڈیم ہم نے بنوائے، ان کو ہم نے ٹھیک کیا، اسپتالوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بار بار یہ موقف رکھنا کہ صرف ضلع اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہب ترقی کر جائے، جناب والا الحمدللہ لسبیلا نے بھی بڑی ترقی کی ہے۔ ہم نے اپنے بجٹ صرف اپنے گھروں تک محدود نہیں کیے، یا اپنے علاقوں تک جہاں پہ ہماری زمینیں ہیں یا مائن ہے وہاں تک محدود نہیں کیے، یا جہاں پہ شکار گاہیں ہوں وہاں تک محدود نہیں کیے۔ آج الحمدللہ لسبیلا میں آپ کو پولی ٹیکنک بھی ملے گا، ریزیڈینشل کالج بھی ملے گا، اسپورٹس کمپلیکسز میں بھی ملیں گے، ڈگری کالجز میں بھی ملیں گے، یونیورسٹی بھی ملے گی، اسی طرح بہت سارے پانی کے بڑے بڑے منصوبے بھی ملیں گے، بائی پاسز بھی ملیں گے، روڈ بھی ملیں گے۔ میں بھی، ہمارے آبا و اجداد بھی اسی طرح MP رہے ہیں جس طرح آپ رہے ہیں، جتنا ہمیں فنڈ ملا ہے اتنا آپ ہی کو ملا ہے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے
کہ ایک طرف تو ایک علاقہ پورا پسماندہ ہے اور ایک طرف سے پورا غیر پسماندگی کا ایک نقشہ دکھاتا ہے، اور صرف آج ضلع کے حوالے سے ایک موقف قرار دینا اور ہب کے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، نئی جنریشن کو مس گائیڈ کرنا کہ بھئی جب تک تم لوگ کا ضلع نہیں بنے گا تمہیں ترقی نہیں کر سکتے۔ میں تو کہتا ہوں 9 دفعہ ایم پی بننے کا آپ لوگ حساب کتاب لیں کہ اربوں خربوں روپے جو آئے ہیں وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، وہ کن ڈیموں پہ خرچ ہوئے ہیں، وہ کن روڈوں پہ خرچ ہوئے ہیں، وہ کن منصوبوں پہ خرچ ہوئے۔ 5 بائی 10 کلومیٹر کا شہر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا تربت کی طرح، ڈاکٹر مالک کی طرح یہاں کے ایم پی اپنا شہر بہتر نہیں کر سکتے تھے؟ بلکہ بہت آرام سے کر سکتے تھے۔ سو لہٰذا میرے خیال ہمیں تصویر کچھ دکھائی جاتی ہے اور اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ لسبیلا کے حوالے سے یہ تقسیم کا معاملہ، لسبیلا ایک ایسا ضلع ہے جس کے اندر مقیم بہت ساری اقوام ہیں، اور آج سے نہیں ہیں، 3 4 4 5 500 سالوں سے ہیں، جو ادھر آ کے آباد ہوئے ہیں، جنہوں نے لسبیلا کے اندر امن پایا، جنہوں نے لسبیلا کے اندر ایک ماحول ایسا دیکھا اور یہاں پہ اس تنگ نظری سے ہٹ کے آ کے قیام ہوا، اور الحمدللہ آج بھی رہ رہے ہیں، سب لوگ رہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کوئی دریجی نہیں جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی وہاں جا کے آباد نہیں ہوتا؟ وہاں تو لکڑی کاٹنے کی بھی اجازت مانگی جاتی ہے، زمین کے اندر ٹیوب ویل کرنے کی بھی اجازت مانگی جاتی ہے، کوئی ششک لی جاتی ہے، کوئی فیصلوں کے اندر حصے داری بنتی ہے، کوئی مائن نہیں کر سکتا، کوئی زمینداری نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہمارے علاقوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کے پاس سیاسی شعور بھی ہے، لوگ سیاسی طور پہ آزاد بھی ہیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں رکھا۔ لہٰذا میں ہب کے دوستوں سے، ہب کے نوجوانوں سے، آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ برائے کرم اس موقف کو نہ لیں کہ صرف آپ کا ضلع بننے جا رہا ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ صرف ضلع اپنی ذاتی مفادات، اپنے آجاداری اور اپنے کنٹرول کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ جس طرح کا کنٹرول وہ چاہتے ہیں کہ نو گو ایریا دریجی کا ہے، اسی طرح باقی علاقے بھی ہوں، اور اس کا نقصان جو ہے جس طرح ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور آنے والا وقت دیکھے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کہ آپ اپنا احتساب مانگیں، آپ پوچھیں کہ اربوں روپے اس ہب کے حوالے سے بھی آپ کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ نے کہاں خرچ کیے؟ چند شادی حال یا انفرادی طور پہ پانی کی اسکیمات اور ناقص قسم کے مٹیریل کے روڈ اور اس طرح کی چیزوں کو انفرادی طور پہ نواز کے لوگوں کو خوش کرنا، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی کے اندر بنائے جاتے نئے ماڈل ہائی اسکول کے اسکولز، آج بھی ہب کے اندر گرلز ہائی اسکولز، بوائز ہائی اسکولز کی اتنی کمی ہے، لیکن کیوں نہیں بنائی جاتی؟ آج پورے دریجی تحصیل کے اندر ایک گرلز ہائی اسکول بھی نہیں ہے جو پراپرلی فنکشن کرو، بلکہ میرے خیال گرلز ہائی اسکول ہے ہی نہیں۔ لوہی اتنا بڑا علاقہ ہے، وہاں کی اگر آپ حالت دیکھیں، وہاں کے ہائی اسکول، وہاں کے مڈل اسکولوں کی، وہ انسان دیکھ کے ہی بتا سکتا ہے، بلکہ وہاں بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک تضاد جو ہم دیکھتے ہیں، جس میں عوامی امید، عوامی خوشیوں کے حوالے سے تقریریں تو بڑی اچھی کی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر گراؤنڈ کے اندر کیا موجود ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب یہیں رہتے ہیں، لیکن باقی بلوچستان اور باقی پاکستان شاید اس حقیقت سے بہت دور ہے، اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہے کہ حقیقت گراؤنڈ کے اندر کہاں ہے۔ آج دریجی کے اندر 25 سے 30 ڈیم بنائے جاتے ہیں، زراعت کے لیے نہیں بنائے جا رہے، بلکہ ہب ڈیم کو بڑا متاثر کر رہی ہے، بلکہ ان میں سے بہت سارے ڈیم اس لیے بھی بنائے جا رہے ہیں کہ وہاں شکار گاہیں ہیں، وہاں پہ شکار ہوتا ہے، وہاں پہ جانور کا شکار ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں وہاں پہ۔ لہٰذا میں تنقید اس لیے بار بار ابھی کر رہا ہوں کہ خاموشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن آج کے معاشرے میں شاید آپ خاموش رہیں، آپ اگر حقائق کو سامنے لائیں تو لوگ صرف اس کو سچ مانتے ہیں جو بولا جا رہا ہے، لیکن اب میرے خیال یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم حقیقت ظاہر کریں، حقیقت بتائیں، اور حقیقت پوچھی جائے، لوگ پوچھیں حقیقت کہ ان کے لیے کیا ہوا۔ ان کے 9 دفعہ این پی اے بننے والے شخص وندر گڈانی ہب کو اور ساکران کو انہوں نے کیسے شہر بنا دیے، کتنی ترقی دی، اور انہی شہروں کے اندر ہمارے منصوبے بھی ہیں جن کو آپ ضرور دکھا سکتے ہیں، اور بلدیات کے زمانے میں ان علاقوں میں جو کام ہوئے ان کی تفصیل سامنے رکھی جائے تو میرے خیال ہب کے لوگوں کو اور اس گڈانی اور وندر اور ساکران اور دریجی کے لوگوں کو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ جو بٹوارہ کیا جا رہا ہے یہ کس حوالے سے کیا جا رہا ہے۔
یہ کن منصوبوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ایک پلاننگ ہو رہی ہے، یہ اقتصادی طور پہ ایک علاقے کو پسماندہ دوسرے کو غیر پسماندہ کرنے کی سازش کس حوالے سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قدوس بزنجو صاحب تو نہ اپنے ضلع میں جاتے ہیں، 10 سال سے اپنے ضلع میں تو گئے نہیں ہیں، اور بلکہ موصوف خود ہب کے اندر رہتے ہیں، وہیں پہ قیام کرتے ہیں۔ عجیب سے سیاستدان ہیں، میرے ذہن سے تو بالاتر ہیں، جو شخص 8-10 سال میں اپنے ضلع میں نہ جائے، وہاں کام نہ کرے، اور پھر بھی دوسرے ضلعوں کے حوالے سے اور ایک صوبے کے حوالے سے اپنی جو ایک خواہشات ہیں اور اپنے منصوبے ہیں اور عوامی پن کا جو مظاہرہ ہے، یہ اللہ جانے، یہ ان کی نیت جانے، لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ پبلک کے اندر آگاہی بھی ہو۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ہم نے جو مہم شروع کی ہے، یہ ہرگز کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ لسویلا کے اندر لوکل نان لوکل آباد غیر آباد لوگوں کا مسئلہ ہے۔ لسویلا ایک ایسا ضلع، ایک ایسا خطہ رہا ہے جس نے ہمیشہ صدیوں سے، آج سے نہیں، آج بھی لسویلا میں آپ جائیں، لسویلا کے ہر کونے میں، تحصیل بیلا، لاکھڑا، کھنراج، وندر، سومیانی، لیاری، آپ کو بلوچستان کے ہر اضلاع، ہر طبقہ فکر، ہر قومیت سے لوگوں کی شناخت ملے گی، اور یہ صرف 10-20 سال یا 40 سال سے ادھر آباد نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ صدیوں سے رہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ صدیوں سے رہے ہیں، ہم بھی بعد میں کبھی کسی زمانے میں ادھر آئے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے، بعد میں بھی لوگ آئے، تو یہاں ہر قومیت کے لوگ ہیں، اور یہ تناظر صرف ہب کے حوالے سے دینا کہ دیکھیں جی ہب میں لوگ آئے ہیں تو ان کو یہ پسند نہیں آ رہا، مہربانی کر کے اس تاثر کو ختم کیا جائے، ایسا کوئی تاثر نہیں ہے۔ بزنجو، سیاپا، مینگل، گرگنارنی، اسی حوالے سے کھنراج میں گورگیج ہوں، اسی طرح ہمارے لسویلا کے اندر ساسولی ہوں، مزید آگے کی طرف اضلاعوں کے اندر آپ جائیں، آپ کو بزنجو قوم باقی سارے ملتے ہیں۔ یہ لسویلا میں صدیوں سے آباد ہیں اور انشاءاللہ آباد رہیں گے۔ یہ صرف ان 40-50 سالوں میں آ کے آباد نہیں ہوئے، بلکہ کئی صدیوں سے یہاں مقیم ہیں، اور انشاءاللہ اس تاثر کو ہم ختم کریں گے، ہم آپ سب مل کے اس کو ختم کریں گے۔ کہنے کا مقصد بڑا سمپل ہے، 2 چیزیں ہیں کہ جن بنیادوں پہ اس ضلع کا بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس میں شروع سے ہی کھوٹ ہے، اس میں کچھ اور مقاصد ہیں، اپنی انا پرستی ہے، اپنے مفادات ہیں اور کچھ نہیں، اور لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ان کی ترقی کا باعث بنے گا، اور دوسری طرف ایک اور علاقے کو پسماندہ غیر پسماندہ رکھنے کا ایک منصوبہ ہے۔ لہٰذا میں امید کروں گا کہ لوگ ایک کھلے ذہن سے اس کو دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کی ایک بڑی سپورٹ ہے، اور خاص کر میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو کسی نہ وجہ سے ان باتوں میں آئے ہیں اور فکری طور پہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل ضلع بننے چاہیے، جی بالکل ضلع بننے چاہیے، ہر لحاظ سے بننے چاہیے، لیکن جب کسی چیز کے پیچھے ایک مقصد غلط ہو، ارادہ غلط ہو، نیت غلط ہو اور حاصل کچھ اور کرنا ہو، تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جس کے حوالے سے لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس آگاہی مہم کو چلائے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم الیکشن تک انشاءاللہ اس مہم کو بھی چلائیں گے کہ موصوف حساب دیں ان تقریباً 30 سال 40 سال کی پارلیمانی نظام کا، جس میں انہوں نے ہب شہر، گڈانی شہر، وندر شہر اور ساکران کو کیا دیا، کتنی ترقی دی، کتنے وسائل دیے، تاکہ آج ان کی شکلیں بہت بہتر ہوتی اور آج ان کی سہولتیں بہت بہتر ہوتی بنسبت جو ہیں۔ اور اگر آپ ٹاؤن کمیٹی، ساکران، ہب اور گڈانی اور وندر کے کام جو پچھلے 15-20 سال میں ہوں، اگر ان کو ہم سب کو اگر نکال دیں، کیونکہ انہوں نے بھی پیسے خرچ کیے ہیں، انہوں نے بھی گلیاں، نالیاں، روڈ، سکول، بہت ساری چیزوں میں خرچ کیا ہے، اگر ہم وہ سارا نکال دیں تو میرے خیال ہب، گڈانی، ساکران اور وندر یہ صرف ایک ڈھانچہ ہی رہ جائے گا، اور آپ کو ان میں شاید ہی کچھ ایسے منصوبے نظر آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک فضل و کرم ہم سب پہ رکھے، اور خیر عافیت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ واقعی کی طرف جائیں اور بہتری کی طرف جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔